बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह शवाल की 14 तारीख को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह हर बंद नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, पूरा साल माह शवाल की 14 तारीख का इंतजार किया जाता है कि कब 14 तारीख आए और ये अमल, ये वजीफा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी किया जाए। और आज की खास दुआ में भी आप लोगों ने शिरकत करना है। इंशाअल्लाह गाजा और फ़लस्तीन के लिए दुआ की जाएगी। आप सब लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये वजीफा आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ना है। और जो बंदा भी बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद उल फितर का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो और ना ही परेशानियां हो, तो आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आज आपके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाए, जिसमें न रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो और ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ से गुजारिश है, माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार का दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 10 मिनट निकालकर आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन लाजमी पढ़ना है। ये आज के दिन का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी लाखों हाजात, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर मनपसंद शादी भी मांगेगा, रिस्क दौलत से मालामाल होना चाहेगा, अपने रास्ते की हर रुकावट को हटाना चाहेगा, किसी बेगुनाह को जो सजा हो गई है उस मुकदमे से उसको निकालना चाहता है, तो फिर आज माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये खास अमल पढ़ लीजिएगा। नसीब और तकदीर तब्दील करवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया, फिर पूरे साल का पछतावा मुकद्दर आ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, हर चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह शवाल की 14 तारीख दूसरे इतवार का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये दिन इतना खास है कि आज आप लोगों की तमाम तकदीर के बनतालों को खोल देगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है,
جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل، یہ وظیفہ جس کو بتایا اور جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، اللہ رب العالمین نے بے بہا رزق اور مال و دولت سے اس کو نواز دیا۔ تو آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے کھل ڈل کے مانگنا ہے۔ آج 1-2 لاکھ کا سوال نہیں، اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگو۔ ہم لوگوں کو اللہ پاک کی شان کو دیکھ کے مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم جاری فرمائے گا، ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ بس آج ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر دولت عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ کو جو ہے وہ روحانیت ہو گئی ہے، روحانیت کے معاملات ہیں، تو آپ پانی کے گلاس کے اوپر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں اور پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ جیسے جیسے آپ کی جسم کے اندر پانی داخل ہوتا رہے گا، آپ کے اوپر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے رہیں گے۔ تو کوشش کریں کہ پانی کے گلاس کے اوپر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے۔ اور آج کا یہ عمل تو ویسے ہی بہت خاص ہے، تیر بہدف ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کا دن ہے۔ اگر یہ دوسری اتوار گزر گئی پھر 1 سال بعد ہی آئے گی، شوال کا مہینہ 1 سال بعد آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے لیے آسانیاں کروا لو۔ آج کا دن بہت خاص دن ہے، آج آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ بس آپ نے ماہ شوال کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ آئیں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے، کیونکہ آج ماہ شوال کی 14 تاریخ ہے اور یہ دوسرا اتوار ہے۔ تو آج دعاؤں میں حصہ بھی لیں، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بے بہا دعا کریں، اتنی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مدد کا انتظام فرما دے۔ تو آئے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قدیمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا وہاب یا رزاق کا واسطہ، یا قہار یا جبار کا واسطہ، یا حنان یا منان کا واسطہ، یا ذل جلال والاکرام کا واسطہ۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا تجھ سے سوال کر رہے ہیں، ہمارے ہر دکھ درد تکلیف پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں وسعتیں پیدا فرما، جو مانگ رہے ہیں میرے مولا عطا فرما، جو نہ مانگ پائے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے اس کا تصور بھی ہمارے ذہن سے، ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ میرے مولا اپنے سوا ہم لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جتنی شہادتیں ہوئیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا مسلمانوں سے راضی ہو جا، ہمیں پھر دوبارہ عروج عطا فرما، اپنا نظام عطا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے۔ میرے مولا اب تو اپنے اس بندے کو ظاہر فرما دے جس بندے کا تو نے وعدہ کیا تھا، تو نے بتایا تھا، خبر دی تھی کہ خراسان سے لشکر چلیں گے۔ اب اس بندے کو ظاہر فرما دے، تو نے پیدا کر دیا، یقیناً وہ آ چکے ہیں، بس ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے۔ ان مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، ان کو اختیارات عطا فرما دے، ان کے لیے آسانی فرما دے،
ان کے ساتھ جو جڑیں گے تو نے کہا تھا کہ صحابہ کے درجوں میں ان کو اٹھاؤں گا، ہمارا نام ان میں شامل فرما لے میرے مولا، ہمیں ان جہادیوں میں شامل فرما دے، ہم تمام امت کو، امت محمدی کو اپنے پیارے آقا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، روزے جو رکھے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا رب ذوالجلال۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے آگے دعا گو ہیں، تجھے تیرے آگے دعا کر رہے ہیں میرے مولا، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی ان دعاؤں میں شرکت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں ان کی بہت برکات ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ لازمی دعاؤں کا حصہ بنا کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے خاص وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھا ہے، اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے، یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا، نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है तो साहिब औलाद होना चाहता है, कोई किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है, मनपसंद की शादी चाहता है, मनपसंद की नौकरी चाहता है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, बसों में धक्के खाता है, एक अच्छी सवारी का बंदोबस्त चाहता है, हज और उम्रे की सआदत चाहता है, अपने वालिदैन को हज करवाना चाहता है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, जो आपकी आरजू है, उसको अपने दिल में रखें और फौरी तौर पर एक बार यानी नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। आप इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़कर रब्बे करीम से मांगेंगे। ये एक कुरानी आयत अर्श इलाही से फैसले करवा देती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है, रस्तों की रुकावटों को हटा देती है, बंदिशों को तोड़ देती है। इसके कमालात जितने बताऊं वीडियो लंबी होती जाएगी। मेरा मकसद है कि आपको जल्द वजीफे के तरीक़ेकार बताऊं जिससे आप जल्द फायदा उठाएं। आपने सबसे पहले नंबर पर कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत हर किसी को ज़बानी आती है। आप सिर्फ इस आयत को पढ़ेंगे। ये आयत करीमी वो जो आप लोग मांगेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। आपकी अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता। मेरा ये यकीन कीजिए, अगर आप लोग ये कुरानी आयत का वजीफा पहले नंबर पे पढ़ेंगे, आप लोग अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा या जिस घर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये वजीफा पढ़ा जाता है, उस वजीफे के अंदर इतनी तासीर और उसके अंदर इतनी ज्यादा रहमत और नूर होता है कि हर बंदे के घर के जितने मामलात हो, तंगदस्तियां हो, गुर्बत हो, इंशाअल्लाह सब जड़ से खत्म हो जाती हैं। रब्बे करीम इतना नवाजता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है कि इतना रिज्क, इतनी कामयाबियां, इतना सुकून और बरकत कहां से आ रही है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आप लोग हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील किस तरीके से पढ़ेंगे ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील दो बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तीन बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता। ये जो मुकद्दस महीना है, रबीउल अव्वल का महीना, ये जो मुबारक महीना है, ये साल में सिर्फ एक बार ही आता है। अगर आप लोग इस महीने में मालो दौलत और रहमतें बरकतें, अपना नसीब और तकदीर आप लोग सब हासिल अगर करना चाहते हैं तो फिर इस माह मुबारक का ये खास अमल खास तरीके के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। जो मैंने आपको तरीका बताया, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़िएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। आज छोटे से वजीफे को पढ़कर रब्बे करीम से अगर आप लोग मांगेंगे और आप लोग अपना जाती मकान भी मांगेंगे तो मेरा रब गैब से असबाब बनाएगा। वो मुसब्बिबल असबाब है, मांगने वाले को पसंद करता है। इंशाअल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत अगर आप लोग कागज पर लिख कर भी बैठेंगे ना तो इंशाअल्लाहुल अजीज 11 की 11 हाजात यकीनी तौर पर पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आता तो बेशक आज आप लोग आजमा कर देखें।
آج اس عمل کو کر کے دیکھیں، حسبنا و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والو، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے، اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس صورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس صورت کو جب 1 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں، آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ، ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے۔ پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جو 5 انگلیوں پر پڑھا جائے گا، یعنی 5 انگلیوں پر اللہ پاک کے 5 ناموں کا
یہ بڑا ہی خاص عمل ہے اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حافظو یا سلامو۔ یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہوتا ہے اے سلامتی دینے والے۔ یا حافظو یا سلامو، یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، یہ 5 نام ہیں، 5 انگلیوں پر پڑھیں گے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ ان 5 ناموں کو پڑھتے ہی آپ لوگوں نے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 3 نشان ہیں، یہ انگلی پر ہی پڑھا جائے گا تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے، اس پر ہی پڑھا جائے گا۔ یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، ان 5 کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنی 5 اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 15 بار، یعنی کہ 15 بار ہوگا، ایک انگلی پر 3 نشان ہے، تو اسی طریقے سے 5 انگلیوں کو جب آپ ملائیں گے تو 15 ٹائم بنے گا، 15 ٹائمز بنے گا، 15 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی یہ پڑھنا مت بھولیے گا، جتنا زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اس مہینے کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں لاپرواہی سے نہیں گزارنا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔